بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم موجود ہیں سردار سلیم جان مزاری کی رہائش گاہ پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے باغات کے متعلق، آم کے متعلق، زراعت کے متعلق. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردار سلیم جان مزاری صاحب اپنے مزاری قبیلے کے سردار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کشمور سے کئی دفعہ ایم پی اے اور ایم این اے منتخب ہوئے ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سردار سلیم جان مزاری صاحب سندھی، بلوچی اور سرائکی پر مکمل عبور رکھتے ہیں، اور ان کا جو علاقہ ہے کشمور، وہ بھی سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر پر موجود ہے. سردار سلیم جان مزاری صاحب آج ہماری تقریب کے مہمان خصوصی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ ہم ان سے ہی پوچھیں گے کہ ان کو یہ تمام ایکٹیویٹی کیسی لگی، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز مستقبل میں بھی ہونی چاہیے. جی آپ کو ایکٹیویٹی کیسی لگتی ہے مینگو کی؟ رن صاحب، آپ کی بہت بڑی مہربانی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جادو آپ نے مجھ پہ کیا جب میں آیا تھا ایز اے وزٹر لاہور والے ایگزیبیشن میں. جی مجھے کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ ایگزیبیشنز اس قسم کے آپ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں. میں کافی مینگو گرور تو ضرور تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہائی اینڈ اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں کس طرح جانا چاہیے. تو جب میں نے آپ کی وہ ایکٹیویٹی وہاں لاہور میں دیکھی اور مجھے آپ نے سمجھایا تو آئی واز کوائٹ کنونسڈ. آپ نے مجھے کافی قائل کیا اس پہ. تو میں انفیکٹ سیدھی بات بتاؤں، آئی مے بی اے مینگو گروور فار سنس کوائٹ اے لانگ ٹائم، لیکن میری پارٹیسپیشن ان ایگزیبیشن فار دا فرسٹ ٹائم ہوئی، اور وہ بھی آپ کی وجہ سے. آپ نے مجھے کافی اس پہ یعنی قائل کیا، اور آج جب میں پارٹیسپیٹ ہم لوگوں نے کیا آپ کے ایگزیبیشن میں، تو ماشاء اللہ اٹ واز اے نیو ایکسپیرئنس فار می ایز اے نیو کمر. اور پھر جو ویلیو ایڈڈ میں نے دیکھا کہ جہاں جو باکسز بھلی کم ہوں، لیکن ایک ویلیو ایڈڈ جو قیمت ملی ہمارے باکسز کی، اور ایک ہمیں اوپننگ ملی، اور ہم نے کم از کم اپنے فارم کو انٹروڈیوس کر دیا آج مارکیٹ میں. اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اب آئندہ بھی ہمارے ایگزیبیشن، تو میں نے تو ذہنی طور پہ یہ ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ جہاں جہاں آپ کے ایگزیبیشن ہوں گے، جنت فارم ول ویری ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان دیٹ. اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ نے مطلب جس نمونے سے اور جس طریقے سے لوگوں کو اور فارمرز کو اور مینگو گروورز کو خاص طور پہ آپ انکریج کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ان چیزوں پہ ہم گروتھ سارے سمجھ لیں تو انشاءاللہ it will be a very healthy trend, not only on online marketing and things like that, لیکن ایکسپورٹ کے لیے بھی یہ ہمیں بڑا وہ ہوگا. دوسرا، میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا، جو آپ نے عزت افزائی کی ایز اے نیو کمر. آپ نے مجھے آج چیف گیسٹ بھی بنایا، اینڈ آئی ایم ریئلی انڈیٹڈ ٹو یو اینڈ گریٹفل ٹو یو. بلکہ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، آپ آئیں ہمارے یہاں، سندھ میں بھی آئیں، ساؤتھ پنجاب میں بھی ہمارے فارمز ہیں وہاں بھی آئیں، ٹرائبل ایریاز میں بھی ہمارے وہاں ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور انشاءاللہ میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ کے ساتھ، اور خاص طور جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب میں بڑا کلوز کوآرڈینیشن رکھوں گا. ہمارے سے 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو آنا جانا اتنا دشوار بھی نہیں ہمارے لیے. تو میں آئی واز ریئلی امپریسڈ اینڈ آئی ریئلی لائک جو سیٹ اپ آپ نے کیا ہوا تھا، اسپیشلی جو آپ انکریج کرتے ہیں گروورز کو. دیٹ از دا مین تھنگ کہ آپ ان کو انکریج کرتے ہیں، آئیں، پارٹیسپیٹ کریں، اور ایک کمپیٹیٹیو ہیلتھی کمپٹیشن کا ایک ماحول وہاں تھا. تو سردار سلیم جان مزاری صاحب اس گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، اور 1985 سے سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور 4-5 دفعہ جو ہے یہ منسٹر بھی رہے ہیں. اس میں ان کا جو ہے نا سوشل ویلفیئر کے بھی یہ منسٹر رہے ہیں، اور ایکس ایم این اے ہیں، ایکس ایم پی اے سندھ ہیں. تو سر یہ بتائیں، یہ ایک تو سینٹورس مال کے سردار یاسر الیاس صاحب ہیں، وہ بھی بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، اور وہ
اب پی ایم کے جو ہیں وہ ایڈوائزر بھی بن گئے ہیں اور ٹورزم کے. تو ایگری ٹورزم کے کیا سکوپ ہے پاکستان میں؟ سر دیکھیں, ایگری ٹورزم بات یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت آئے گا آپ کے پاس جب آپ ایکسچینج پروگرامز اگر آپ کے ہوں گے. ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ, آپ نے بھی سنا ہوگا امیر بلکشیر خان مداری صاحب میرے تایا تھے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے, سردار شہباز مداری صاحب بھی بڑے اس ملک میں سیاست میں ایک بہت بڑا نام تھے. اس زمانے میں یورپ میں اور امریکہ میں فارمرز ایکسچینج پروگرام ہوا کرتا تھا. جی جی. تو اب بڑے افسوس سے اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب وہ پروگرامز ختم ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ ہماری ایمبسیز کے تھرو اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے تھرو, امریکن ایڈ کے تھرو یہ پروگرام اس لیے ایکسچینج پروگرام ہوتے تھے کہ ہمارے یہاں کے دوست وہاں جا کے سیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کس نمونے سے فارمنگ کر رہے ہیں, اور ان کے لوگ یہاں آ کے دیکھیں کہ ہم کس نمونے سے فارمنگ کرتے ہیں. سر دیکھیں, مجھے پہلے میں نے عرض کیا نا, مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ایگزیبیشن کا. جب میں لاہور میں, I was not a participant, I just came as a visitor. تو جب میں نے ایک چیز دیکھی اور میں اس پہ قائل ہوا, مینٹلی میں سمجھ گیا کہ نہیں دس از سم تھنگ پازیٹیو, تو 2-3 ہفتے کے بعد آئی بیکیم اے پارٹیسپینٹ ان دیٹ, میں اس میں شریک ہوا. اسی طریقے سے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی یہ کہوں گا کہ فارمرز ایکسچینج پروگرام از اے مسٹ. ہمارے ہاں جب ہم MNA تھے یا پارلیمنٹ میں تھے تو ہمارے پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز ایک دوسرے پارلیمنٹس میں جاتے تھے, وہاں کے پارلیمنٹیرینز یہاں آتے تھے, ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں جاتے تھے, دیکھتے تھے بھائی وہ کس طرح لیجسلیشن کرتے ہیں, کس نمونے سے وہ بیٹھتے ہیں اپنا قانون سازی وغیرہ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں. لائک وائز ہیلدی کمپٹیشن از آلویز اے گڈ تھنگ, از اے پازیٹیو تھنگ. میں یہ کہوں گا اور گزارش کروں گا گورنمنٹ کو کہ آپ فارمرز ایکسچینج پروگرام کو ایک حصہ بنا لیں. اگر آپ نے اس ملک میں زراعت کو اور فارمنگ کو, آرچرڈز کو, اینی فیلڈ آف فارمنگ کو اگر آپ نے ترقی دیں, ایون ڈیری فارمنگ فار ایگزامپل, حالانکہ میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن آپ جب تک یہ ایکسچینج پروگرامز نہیں لائیں گے وہ بینیفیشیل نہیں ہوگا ہمارے لیے. اٹ ول بی ویری بینیفیشیل اگر آپ ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں. اچھا, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جب بات آتی ہے تو پھر ویلیو ایڈیشن جو ہے نا وہ اس کا ایک پارٹ ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مینگو میں صرف ہم مینگو پلپ کے اوپر تو بہت کام کیا ہے, لیکن اب جیسے ڈی ہائیڈریشن مینگو ہے تو اس کی جو ایک بڑی انڈسٹری ہے وہ ابھی تک ہم قائم نہیں کر سکے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر میں نے ایک شوق سمجھ لیں, ہابی سمجھ لیں, ٹریولنگ از ون آف مائی ہابیز. میں کافی ٹریول کرتا رہتا ہوں اور فار ایسٹ بھی میں کافی گیا ہوں, اور یہ چیز آپ نے بجا بالکل فرمائی ہے کہ ویلیو ایڈڈ کی طرف اب ہمیں جانا چاہیے. صحیح. ایک سروے کے مطابق آپ کے ملک میں, پاکستان میں, ہمارے ملک میں 30-40% ویسٹیج ہے آف فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس نہ سٹوریج کا طریقہ کار ہے, نہ مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے, نہ ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ کار ہے, نہ ریفریجریشن کا طریقہ کار ہے. وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. Now what the Far East people and Western people what they have done is انہوں نے اس کو پرزرو کر لیا ہے. اور پرزرو کیسے کیا ہے؟ تھرو ڈی ہائیڈریٹنگ. ڈی ہائیڈریٹنگ کو تو آپ چھوڑیں, سن ڈرائیڈ میتھڈ سے آپ نے دھوپ میں رکھا اور وہ سن ڈرائی ہوا, اس کا موئسچر نکل گیا اور آپ نے پرزرو کر کے مارکیٹ کا پروڈکٹ تیار ہو گیا. پروڈکٹ آپ کا تیار ہو گیا. میں سر ایک دفعہ گیا دبئی میں, ایک فیسٹیول تھا ایگریکلچر کا. میں نے کہا چلو گھومتے پھرتے کوئی پاکستان کا بھی اسٹال دیکھ لیں, پر مجھے بڑا افسوس ہوا حقیقت میں دیر از ناٹ اے سنگل اسٹال. حالانکہ ہم اپنے آپ کو ایک ایگریکلچر ایگریرین اکانومی کہتے ہیں. 75% پاپولیشن اس ملک کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ وتھ فارمنگ. ایک اسٹال پاکستان کا نہیں تھا, اور میں حیران ہو گیا
ایک چھوٹا سا میں کہتا ہوں شاید یہ میز جتنا ہوگا, اور ایک کرسی یا 2 کرسیاں پیچھے پڑی تھی. اٹ واز فرام صومالیہ, اور وہاں چھوٹے چھوٹے ڈبے پڑے ہوئے تھے اور کالی سی کوئی چیز. آئی وینٹ اینڈ اسٹاپ دیر. میں نے کہا یہ پتہ ہے صومالیہ, واٹ از صومالیہ ایکسپورٹنگ؟ جی. میں نے کہا برادر واٹ از دس؟ کہتا ہے دس از سن ڈرائیڈ لیمن. لیمو انہوں نے ڈرائی کر کے اس کو پاؤڈر بنا کے اور ہائی اینڈ وہ اپنا بیچتے تھے, ویلیو ایڈ رکھا ہوا تھا. اور آپ ہمارے یہاں چلے جائیں, نیبو زمین پہ گر رہا ہے, گل رہا ہے, سڑ رہا ہے. آم جا کے دیکھیں, گل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں. کنو دیکھ لیں, گل رہے ہیں, سڑ. سبزی دیکھ لیں, اب سبزی منڈیوں میں جا کے دیکھیں تو اسی کتنا کچرا ہے. صحیح. اب ایک بات ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے. تو گورنمنٹ کی پچھلے کچھ عرصہ سے تو پالیسیز بہت اچھی تھیں, لیکن اس سال انہوں نے بے جا پابندیاں لگائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پابندی جو ہے ایک دم سے اچانک سے لگانی جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کو تو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے, اور گروورس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. سر دیکھیں, جب آپ کوئی بھی پالیسی بنائیں یو ہیو ٹو کیپ 2 things ان مائنڈ. نمبر 1 ٹو فیسیلیٹیٹ دا ایکسپورٹر, اینڈ نمبر 2 ٹو مینٹین دا کوالٹی. یہ 2 چیزیں ہیں. صحیح. آپ ایکسپورٹ پہ جتنی پابندیاں لگائیں گے, میں اگر دیکھیں سر, انفارچونیٹلی میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, ایک دفعہ مارکیٹ میں اوور نائٹ امیر ہو جائیں اور اس کے بعد مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں. لیکن اف یو ہیو ٹو سسٹین یور سیلف ان دا مارکیٹ, یو ول ہیو ٹو مینٹین یور کوالٹی. اس پہ کمپرومائز ہو نہیں سکتی. جہاں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں پاکستان میں, آپ اگر کوئی فروٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا سبزی ایکسپورٹ کریں, یور فارم ہیز ٹو بی رجسٹرڈ ایز این ایکسپورٹنگ فارم. اور نمبر 2, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا نام کیا ہے ریسٹرکشنز لگائیں یا بے جا لوگوں کو تنگ کریں, لیکن چیک اینڈ بیلنس جب تک آپ نہیں رکھیں گے آپ کی ایکسپورٹ کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے, کوالٹی کنٹرول از نمبر 1. صحیح. وہ اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور دیٹ از ون آف دیئر پرائمری ڈیزائنس کہ کوالٹی کی چیز آئے ہمارے ملک میں, سب اسٹینڈرڈ چیز نہ آئے. تو یہ جب آپ کمپٹیشن میں جائیں گے تو لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے بھائی if you have to remain in the market you have to be competitive and you have to maintain that quality. اچھا, اب آپ MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان, جی, وہ مطلب ہمیشہ گروورس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ایفرٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ہمارے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ذوالفقار علی, جو کہ 56 اسلامک کنٹریز کے ہیڈ بھی رہے ہیں ایگریکلچر کی, ان کی جو بھی کنسورشیم تھا, تو آپ ان کی ایفرٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر ہم تو جو اپر سندھ والے اور ساؤتھ پنجاب والے ہیں, ہماری زمینیں ہیں جہاں فارمرز کی, ضلع کشمور ہو گیا, ضلع گھوٹکی ہو گیا, ڈسٹرکٹ راجن پور ہو گیا, ڈیرہ بگٹی ہو گیا, یہ ضلع اضلاع جتنے بھی ہیں آپ یہ ساؤتھ کے ساتھ سارے جی, ہمارے لیے تو یہ غنیمت ہے کہ ملتان ایگریکلچر یونیورسٹی قیام میں, تو ہمیں 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ہم وہاں سے حیدرآباد جاتے ہیں ہمیں کچھ 6-7-8 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ہم لاہور یا فیصل آباد جاتے ہیں تو ہمیں 6-7 گھنٹے. یہ تو ایک غنیمت ہے ہمارے لیے, یہ ملتان ایگریکلچر یونیورسٹی آ گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا اس دفعہ انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا, میں نے آپ سے جیسے گزارش کی ہے 16-17 کو میں خود آؤں گا دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں. آپ کے پاس لیبارٹریز ہیں, آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں. تو گروورز کو تو میں یہی پیغام دوں گا سب کو کہ آپ کی اس انسٹیٹیوشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب انڈیویجلی ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, بٹ دا پوائنٹ از فائدہ لینے والا بھی تو جائے نا ادھر. صحیح ہے. آپ کتنے اچھے ڈاکٹر ہیں, پر اگر مریض ہی نہیں آئے گا تو آپ علاج کیا کریں گے؟ یہ تو ہم پہ ہے کہ ہم جا کے ان سے مشورہ کریں, ان سے پوچھیں, گائیڈ لائن لیں. اور آپ حالانکہ ہمیشہ گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار ہیں, اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, مشورے دینے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ہمارے گروورز کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوشن سے فائدہ لیں اور اپنی ایگریکلچر کو بہتر کریں. اس ملک کی جو ایگریرین اکانومی ہے,
فارمنگ اکانومی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ 75% اس ملک کی جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. جی. ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. تو جناب سردار سلیم جان مزاری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑی اچھی ان سے گفتگو ہوئی، اور فیوچر میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر جہاں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ٹریول کریں گے. مہربانی. خدا حافظ.